معاشرے کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں اور ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے حقوق پر بات ہوتی ہے، لیکن والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری بنائی ہے، والدین پر اپنی اولاد کو ایک مسئول بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ادبوها وتعلموها، کہ والدین اپنی اولاد کو ادب بھی سکھائیں اور تعلیم بھی سکھائیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا جیسے ضروری ہے، اسی طرح اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تعلیم و تربیت کے حوالے سے فرامین ارشادات فرمائے، اولاد کے حوالے سے بھی خصوصاً آپ کے فرامین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں کہ اولاد کو ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ وہ کسی گڑھے میں گر جائیں، کسی تباہی کی طرف چلے جائیں، کسی غلط کام اور غلط گناہ اور سوسائٹی میں چلے جائیں، بلکہ ان کے اوپر ایسا شفقت و تربیت کا ہاتھ رکھنا ہے کہ وہ اچھے انسان بن جائیں۔ کیونکہ اولاد میں بھی پھر بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، پیارا سا نام رکھا جائے۔ انبیاء کرام کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، قرآن مجید میں بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام ہو۔ یہ نہ ہو کہ صرف نئے نام کی وجہ سے کوئی ایسا نام رکھ دیا جائے جس کا کوئی تعلق اسلام سے بھی نہ ہو، دین سے بھی نہ ہو۔ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، رواج بن چکا ہے کہ ایسا نام ہونا چاہیے جو کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، یونیک نام کہتے ہیں اس کو۔ اس کا نہ معنی ہوتا ہے نہ مفہوم ہوتا ہے، اور بس اس کے نئے نام کی وجہ سے وہ نام رکھنا اس طرح مناسب نہیں ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بڑے ہونے لگیں تو ان کو جس عمر کے حساب سے وہ بڑھ رہے ہیں ادب سکھانا ہے، ان کو نیکی کا حکم دینا ہے، ان کو تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز ہی یہاں سے فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کی طرف راغب کرنا ہے، اور اس کو ڈانٹنا ہے اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو۔ باپ خود پڑھتا ہوگا تو بچہ نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھتی ہوگی تو بچی نماز پڑھے گی۔ اگر آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں،
اور آپ بچوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچہ ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس طرح آپ بنانا چاہیں وہ اسی طرح بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ پھول بنانا چاہیں تو وہ پھول بن جائے گا، اس کے اوپر آپ کوئی اور غلط چیز بنانا چاہیں تو وہ غلط بن جائے گی۔ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہی بچہ بولتا ہے، جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے پر وہ بچہ بات کرتا ہے۔ تو لہذا والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر بھی اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو ختم کر کے اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، آداب سکھائیں، بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، چھوٹوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، استاد سے کس طرح بات کرتے ہیں، مسجد میں کس طرح داخل ہوتے ہیں، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کھانا کس طرح کھاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، آپ نے دیکھا وہ خود بچہ ارشاد فرماتا ہے، عمر ابن سلمہ نام ہے، کہ میں کھانے میں کبھی ادھر سے کھاتا ہوں کبھی ادھر سے کھاتا ہوں۔ تو آپ نے شفقت فرماتے ہوئے فرمایا، بیٹے کھانا اپنی طرف سے کھاؤ اور اپنے ہی جہاں سے آپ بیٹھے ہو اسی طرف سے آپ لقمہ نکالو، یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے کھاتے رہو، اور آرام آرام سے کھاؤ۔ اب چھوٹے بچے کو آپ نے بڑے پیار سے جب سکھلایا تو وہ آج تک سنت بن چکا ہے کہ کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ ادھر والدین تربیت نہیں کر رہے، ادھر تعلیمی درسگاہوں میں تربیت نہیں ہے۔ جب ادھر سے تعلیم میں آتے ہیں، اسکول و کالج، پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ وہاں پر آپ کو پوری 16 جماعتوں کے اندر کوئی ایک باب ایسا نہیں ملتا جس میں کسی تربیت کا نام ہو، جس میں والدین کے حقوق کا ذکر ہو، جس میں معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہو۔ اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی نوکری کس طرح حاصل کرنی ہے، آپ نے بڑا عہدہ کیسے حاصل کرنا ہے، آپ نے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے، آپ نے دنیا کو کیسے لوٹنا ہے، آپ نے اپنی بینکوں کو کیسے بھرنا ہے۔ وہاں پر اس طرح کی جب تربیت اور اس طرح کا نظام دیا جاتا ہے تو یہ نظام، یہ تربیت، یہ اخلاق میرے نبی کے نہیں، یہ کسی اور کے ہیں، اور اس تربیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تربیت وہی چاہیے جو میرے آقا نے ہمیں دی ہے، ہمیں تعلیم وہی چاہیے جو میرے آقا نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اگر ہم اس تربیت کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، کہاں سے آئی ہے؟ وہ تربیت مغرب سے ہمارے پاس آئی ہے، ان کا نظام تعلیم ہمارے پاس آیا ہے، ان کی تربیت آئی ہے، وہ اسلام سے ہٹ کر نظام ہے، سارا تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے، اخلاق الگ ہیں۔ انہوں نے بچوں کو اس طرح پرورش کی ہے کہ آج مغرب جو ہے اس کے پورے خاندانی نظام کو خود انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ وہاں پر کوئی علم نہیں ہے کہ بچے کا باپ کون ہے، وہاں پر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، وہاں پر قانون پاس ہوا ہے کہ بیٹی کو ماں نہیں پوچھ سکتی ہے کہ آپ رات کو کدھر رہتی ہیں، وہاں پر یہ قانون ہے کہ باپ بیٹے سے نہیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کس لڑکی کے ساتھ کیا گھومتے پھرتے ہو۔ اگر پوچھے گا تو باپ کو ہتکڑی لگا دی جائے گی، اگر ماں مارے گی بیٹی کو، تھپڑ لگانے پر بھی ماں کو جیل کے اندر بھیج دیا جائے گا، اگر وہ ڈانٹے گی تو اسی ماں کو حوالات کے اندر بند کیا جائے گا۔ یہ تعلیم اور یہ تربیت، یہ ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ حالات پیدا ہوں، خود بھی جہنم کی آگ میں، بچوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالیں۔ اس سے بچنے کے لیے وقودها الناس والحجارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کرو
کہ وہ بھی بچ جائیں اور آنے والی نسلوں کو بھی آگ سے بچائیں۔ اگر ہم نہیں بچاتے ہیں تو وہ جہنم کی طرف جائیں گے، اگر بچے اچھائی کی طرف جائیں گے تو والدین کو ثواب اور اجر ملے گا، اگر برائی کی طرف جائیں گے تو والدین کو اس کا گناہ ملے گا۔ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی تھی، آپ نے ان کو آگ سے کیوں نہیں بچایا تھا، آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا تھا کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں گر رہے تھے اور والدین توجہ نہیں کر رہے تھے، ان کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا تھا، ان کو نبی کی سنت کا علم کیوں نہیں دیا تھا، اس کو حدیث اور قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو انگریزی پڑھائی تھی، آپ نے اس کو کالج میں بھیجا تھا، اس کو کوئی انگلش میں بات کرنا آتی تھی، وہ کہیں دوسرے ایسے انگریزوں والا لباس پہنتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو نماز پڑھنا سکھائی تھی، آپ نے اس کو تلاوت کرنا سکھائی تھی، آپ نے اس کو روزہ رکھنا سکھلایا تھا، آپ نے اس کو زکوٰۃ دینا سکھلایا تھا، آپ نے اس کو حج و عمرے کے طریقے بتلائے تھے، اور اس کے وقت ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے بچوں کو یہ تعلیم تربیت دی ہوگی تو ہم اللہ کو بتائیں گے ہم نے سکھلایا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، ہم نے پڑھایا تھا۔ اگر ہم یہ سبق آج دیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہماری اولاد بھی جنت میں جائے گی۔ اب اگلی تیسری بار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کی اخلاقی اور اگلا جو درجہ ہے، تربیت بھی کر لی، تعلیم بھی دے دی، آپ نے ان کو سکھلا بھی دیا، اب ان کے رشتے کی باری ہے، شادی کی باری ہے۔ آپ نے رشتہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے تعلیم دی، تربیت دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کوئی صاحب مال، صاحب ثروت، کوئی بڑے لینڈ لارڈ کو آپ نے رشتہ دینا ہے بیٹی کا۔ دین کو دیکھنا ہے، دینی ماحول کو دیکھنا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو دین کو دیکھ کر کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو دین کو دیکھ کر کرنا ہے۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ رشتہ دین کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، حسن کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ رشتے ہونے کے بعد تربیت نہیں ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ رشتہ وہاں کیا جائے جو باحیا ماحول ہو، جہاں اخلاق ہو، جہاں تربیت ہو، کیونکہ ماں نے ہی آگے پوری نسل کو دیکھنا ہے، ماں نے ہی تربیت کرنی ہے، ماں نے ہی بچے کو سکھلانا ہے۔ اگر ماں کے اندر بھی حیا ختم ہو چکا ہوگا تو وہ کیسے بچوں کو حیا سکھلائے گی؟ اگر ماں کی چادر سر پہ نہیں ہے، ماں بغیر چادر کے ہے اور بیٹی کو وہ چادر کیسے پہنائے گی؟ ماں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں ہے تو وہ بیٹیوں کو کیسے حیا سکھلائے گی؟ ماں کے اندر یہ نہیں ہے کہ حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں، وہ کیسے بچوں کو سکھلائے گی؟ والد کے اندر یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، وہ کیسے بچوں کو سکھلائے گا؟ اس لیے ماں ہو تو وہ بھی دینی تربیت کی محافظ ہو، والد ہو تو وہ بھی دینی تربیت کا محافظ ہو۔ اس لیے اللہ نے جو مقام و مرتبہ رکھا والدین کا، کہ ان کے مقام و مرتبے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدہ کا مقام بیان فرمایا، والد کا مقام بیان فرمایا، اور اولاد کے لیے ان کے حقوق واجب قرار دیے گئے۔ والدین پر اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد پر والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ بس جو مرضی کرتے چلے جاؤ، جو آتا ہے ذہن میں وہ ہوتا رہے، ایسے نہیں۔ یہ مغرب کا دین نہیں ہے، یہ کسی اور کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے ایک ایک چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک ایک چیز کی تربیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھلائی ہے، اور ایک ایک چیز ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے تربیت ہے، اور ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، سیکھنا ہے۔ آج کیا ہو چکا ہے کہ آج ہمارے پورے ماحول سے حیا کو نکالا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو ہماری شادیاں تھیں 20 سال پہلے کس طرح ہوتی تھیں، اور آج اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کہ بالکل
ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے، جیسے وہ مسلمانوں کی شادیاں نہیں ہیں، ان کے لباس اتر چکے ہیں۔ خواتین کو جس طرح شادی ہال کے اندر پہنچایا جا رہا ہے، برہنگی کی حالت میں لباس اترے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر اللہ کا عذاب کیسے نہیں آئے گا؟ آپ نے سنا ہوگا ترکی کے اندر کیا ہوا ہے، شام کے اندر کیا ہوا ہے، وہاں پر ایسے خطرناک زلزلے آئے ہیں کہ ہزاروں لوگ ایک منٹ کے اندر ملبوں کے تلے دب چکے ہیں، اللہ کے آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اللہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ سیکھ لو میرا عذاب بھی ہے، اگر میری رحمت ہے تو عذاب بھی ہے، اگر میری نافرمانیاں کرو گے تو پھر میری پکڑ آئے گی، پھر تم نہیں بچ سکو گے۔ ترکی سے ایک مسلمان نے لکھا کہ میرے گھر کے ساتھ ایک ایسے کافر کا گھر تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن جب زلزلہ آیا ہے ساری عمارتیں ہلی ہیں، بڑی بڑی 20 40 منزلہ عمارتیں ایک منٹ کے اندر زمین بوس ہوئی ہیں، تو اس کافر کی زبان سے بھی الفاظ نکل رہے تھے کہ مسلمانوں کے خدا، ہم تجھے نہیں مانتے لیکن تیری رحمت کا سن چکے ہیں، ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس وقت کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں، لیکن ان کے سانس نکل چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آخر وقت میں وہ خدا کو یاد کرتے ہوئے گئے۔ ان کو اس وقت یاد آیا جب ٹائم گزر چکا تھا، اس ٹائم سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے، موت ہمارے سروں پہ آ جائے، قیامت کے قریب والے زلزلے ہمارے گھروں میں آ جائیں، پھر ہم توبہ کریں۔ اس سے پہلے ہم توبہ کریں، اس سے پہلے ہم بچوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کا اور ان کے فرامین پہ چلنے والا بنا دیں، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلیں۔